رشتوں میں انتہائی قیمتی اور انمول رشتہ بھائی کا رشتہ ہے۔ ایسا رشتہ جو محبت اور پیار میں گندھا ہوا ہے، ایسا رشتہ کہ بڑے بھائی کو چھوٹے بہن بھائیوں پر باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ مراسیل ابی داؤد میں یہ روایت ہے، حق کبیر الاخواتی کا حق الوالدی علی ولدہ، کہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائیوں پر اس طرح درجہ ہے، حق ہے، جیسے باپ کا اولاد پر ہوتا ہے۔ باپ کی رسپیکٹ تمام اولاد پر لازم ہے، یوں ہی چھوٹے بہن بھائیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے سے بڑے بھائی پر بھائی کا احترام کریں، اس کو عزت دیں، اس کے وقار کا خیال رکھیں۔ باپ اپنی اولاد کی تکلیف دیکھ کر تڑپتا ہے اور اپنی اولاد کے دکھ میں ان کا سہارا بنتا ہے، ان کی مصیبت میں ان کو مدد دیتا ہے۔ یوں ہی بڑے بھائی پر لازم ہے کہ وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے دکھ درد کو فیل کرے اور ان کے اس دکھ کا مداوا بنے اور ان کے کام آئے۔ جس طرح باپ کی سرزنش اولاد برداشت کرتی ہے، یوں ہی بڑا بھائی اگر کسی وجہ سے چھوٹے بہن بھائیوں پر سرزنش کرے تو اس کو برداشت کرنا اور اس کی حکمت سمجھنا چھوٹے بہن بھائیوں پر ضروری ہے۔ اس رشتے کے مختلف انداز اور اس میں چھپی محبت کو قرآن نے مختلف انداز میں ظاہر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے بارے میں یوں کہتے ہیں، جس کو قرآن نے نقل کیا، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے پروردگار، تو میری اور میرے بھائی کی بخشش کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا انتہائی ناگوار تھا، جس کی وجہ سے جناب یوسف علیہ السلام کئی برس تکلیفوں اور مصیبتوں کے سخت مراحل سے گزرے۔ لیکن اس کے باوجود جب برادران آئے اور انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور کسی ایک بھائی کو بھی شرمندہ نہ کیا۔ تو بھائی کی غلطی پر، بھائی کی خطا پر، بھائی کے نازیبا رویے پر چشم پوشی کرنا تاکہ یہ رشتہ قائم رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ رشتہ جو بچپن سے جوانی تک ایک ہی چھت کے سائے میں پروان چڑھا پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے، بھائی بھائی سے دور۔ ابتدائی طور پر تو اکٹھے ہوتے ہیں، شادیوں کے بعد پہلے دوری، پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر تو ایسے جیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، سب سے ملیں گے ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس میں جو بڑے ہیں، جو بھائی ہیں، وہ بڑی حکمت اور دانائی سے کام لیں، ہر رشتے کو اس کی حیثیت اور درجے میں رکھ کر پورا کریں۔ بیوی آئی ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ہر رشتے کو بڑے بیلنس اور توازن کے ساتھ ڈیل کریں۔ بہن بھائیوں کی باتوں میں آ کر بیوی کے ساتھ ظلم اور بیوی کی باتوں میں آ کر بہن بھائیوں سے زیادتی، یہ ایک دانا اور دانش مند بھائی یا دانش مند شخص کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ سو میری درخواست ہے، حکمت سے، دانائی سے، پورے ہوش سے اور پورے غور و فکر کے ساتھ کوئی قدم اٹھایا کرے، کوئی الفاظ بولا کرے رشتوں کے بارے میں۔ یوں ہی ایک کی بات سنی جذبات میں آ کر دوسرے پر چڑھ دوڑے، یہ ایک مومن، ایک مسلمان اور ایک عقل مند شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہوں پر بھائیوں کے یہ رویے بھی دیکھنے میں آئے کہ ایک بھائی جائیداد کی خاطر بہنوں کو محروم کرتا ہے، یا ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے، ایک دوسرے کی ٹانگیں توڑ دی، ایسے واقعات بھی ہوئے۔ اور خصوصاً جو اکثر ہم سے بہنیں رابطہ کرتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیتے۔ تو میں درخواست کروں گا، وہ میاں محمد بخش صاحب رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ بھائی بھائیاں دے درد وڈیندے، بھائی بھائیاں دیاں باواں،
بھائی تو ایک دوسرے کے سہارا ہوتے ہیں بہنوں کے لیے، اور بہنوں کے لیے سب سے زیادہ سہارا اور مضبوط امید اس کا بھائی ہوتا ہے، جس پر وہ ناز اور فخر کرتے ہیں۔ اس لیے رشتوں کے تقدس کو سمجھیں۔ یہ جو چند پیسے، روپے، جائیدادیں ہیں، کیا کوئی اپنے ساتھ کبھی لے کر گیا ہے؟ تو آخر کیوں ان کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے؟ میری درخواست ہے، یہ رشتہ بڑا انمول ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کل قیامت جہاں ہر چیز کا حساب ہونا ہے، وہیں ان رشتوں کا بھی حساب ہونا ہے۔ ان رشتوں کے حق پورے کریں، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہر رشتے کو تقدس پیش کریں۔